نااہل کر دیا، مگر از خود نوٹس تمام شواہد آنے کے بعد بھی، تمام کریکٹر کا اعتراف جرم کرنے کے باوجود، یہ نہیں میں نے سنا کہ فل کوٹ بنا کے جو سپریم کورٹ پر دھبا لگا، جو پوری قوم کا اعتماد شیک ہوا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی تاحیات نااہل ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں فل کوٹ بنا کے اس کی تلافی کی جاتی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ترازو کا پلڑا دونوں جانب آپ کو کیا برابر نظر آتا ہے کہ 2002 میں میری قیادت تو نااہل ہو مگر الیکشن ہو رہے ہوں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ 2008 میں میری قیادت تو نااہل ہو، بے گناہ ہوتے ہوئے مگر الیکشن ہو رہا ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ 2018 میں میری قیادت کو رنگ سے باہر رکھا جائے مگر الیکشن ہو رہا ہو۔ کیا وہ مقبول نہیں تھے؟ کیا وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نہیں تھا؟ تو پھر کیوں اسے رنگ سے باہر رکھا گیا؟ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ایک پاپولر کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر مجھے کوئی یہ تو بتائے نا کہ کیا 2023 کا الیکشن بھی میری قیادت رنگ سے باہر ہو اور ہم قبول کر لیں؟ نہیں قبول کر سکتے کہ بے گناہ ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی خواہش کے تحت، اور کیا میری قیادت کی جو ان کو چور ڈاکو لٹیرا غدار سیسیلین مافیا ایک ذہن سازی عدالت کے اندر سے ہوتی رہی، کیا اس پہ از خود نوٹس ہوا؟ کیا میری قیادت کو عدالت کی طرف سے بار بار جو القاب دیے جاتے رہے وہ آج تک کھڑے رہے اسی طرح، اور دوسرے کو بد کردار ہونے کے باوجود، اور دنیا جانتی ہے اس کے کردار کے حوالے سے، اور 4 سالوں میں اس کی کرپشن بھی نظر آ گئی، 4 سالوں میں آئین سے کھلواڑ بھی نظر آ گیا، مگر وہ رجسٹرڈ عدلیہ کا صادق اور امین رہے اور 2023 کے الیکشن میں چلا جائے۔ الیکشن کی جلدی اس لیے ہو کہ کہیں اس کے چہرے سے صادق اور امین کا جھوٹا ٹائٹل جو تھا، نقاب جو تھا، وہ اتر نہ جائے، مگر بے گناہ ہونے کے باوجود میری قیادت کے منہ پہ ڈاکو چور لٹیرے کا جو ایک ضرورت کے تحت پردہ ڈالا گیا تھا وہ اسی طرح قائم رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی الیکشن سے سیاسی جماعت خود کو کہے اور بھاگے، یہ ہو نہیں سکتا، مگر کیا انصاف، کیا میرا آئین، کیا میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بے گناہ کو گناہگار قرار دے دیں؟ انصاف کے ادارے اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے اسے تاحیات نااہل کر دیں؟ مگر تمام ثبوتوں کے باوجود ایک لٹیرا، ایک بد کردار، ایک ملک دشمن، ایک پاکستانی قوم کی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا، آئین کو پامال کرنے والا، تمام اداروں کو کمزور کرنے والا، وہ للکارتا پھرے اور اسے کوئی نوٹس نہ ہو؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب بم پھینکے جا رہے تھے، پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اداروں پہ؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب ڈی چوک میں للکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے اور ان سے کوئی مالیاتی ڈیل نہ کی جائے؟
کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب سائفر لہرایا گیا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سہولت کاری کے لیے پکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب غیر آئینی فعل کے لیے اداروں کو پکارا جا رہا تھا؟ مگر نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پاکستان آج اس بحران میں پھنس چکا ہے، آج پاکستان اس حالت کو پہنچ چکا ہے۔ میں آج سے ایک دن پہلے لندن سے آیا اور وہ قیادت جس کے ساتھ ناانصافی کی انتہا ہوئی، وہ 93 ہو، 99 ہو، 2002، 2008، 2017 ہو، مگر اس نے اپنے لب نہیں کھولے۔ اس نے دنیا کو اپنی مدد کے لیے خطوط نہیں لکھے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے قوم کو نہیں کہا کہ اداروں پر چڑھائی شروع کر دو۔ اس نے نہیں کہا سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ، ہائی کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ، سول کورٹ پر حملہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھے ججز کا نام لے کر اس کو دھمکیاں دو، نہیں کہا۔ مگر جو میں نے آج دیکھا اس کو، وہ لب کھولنے والا ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے اس نے تکلیفوں کے لیے لب نہیں کھولے، مگر جس پاکستان کے لیے اس نے تکلیفیں مصیبتیں سہی، 10 سال زندگی کے قیمتی 10 سال اس کو جبرن پاکستان سے باہر رکھا گیا۔ اس کے نہیں ضائع ہوئے زندگی کے قیمتی سال، پاکستانی قوم کے 10 سال قیمتی ضائع کیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ 2017 کا پاکستان دو مجھے، جہاں میں نے چھوڑا تھا، چھڑوایا گیا تھا میرا پاکستان، میرا 2017 کا پاکستان کہاں ہے؟ اس وقت از خود نوٹس کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، یا 4 سال جو لاڈلے کو دیے اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، جب 35 روپے کلو والا آٹا جو ہے وہ 100 سے تجاوز کر رہا تھا۔ اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب معیشت تباہ کی جا رہی تھی اور 3 وزیر خزانہ بدلے جا رہے تھے، مگر اس میں سے ایک کو آپ کورٹ میں جب بلا کر معیشت کا پوچھتے ہیں تو اس وقت پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم بے روزگار ہو رہی ہے۔ اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر بنا کے دینے تھے، نہیں بنے تھے، اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 2018 میں RTS بند کر کے اس کو جتوایا گیا۔ اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب ہمیں پکڑ کے بھیڑ بکریوں کی طرح ڈالوں میں ڈالا جاتا تھا اور ہم سے اعتراف چیخیں نکلوانے کے لیے الیکٹرانک آلات استعمال کیے جاتے تھے۔ اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا۔ جو آج پنکی پیرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو فریال تالپور پر بھی جو مظالم ہوئے تھے، جو ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ مگر ہم از خود نوٹس کو کبھی بھی خواہش نہیں کرتے کہ میرے لیے ہو، مگر جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ شخص آج جو پاکستان کے اندر قرارداد منظور ہو رہی ہے، آج جو ریفرنس دائر کرنے کی فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہے، اور نواز شریف اس ملک کو بچانے کے لیے وہ کسی وقت بھی بولے گا، کسی وقت بھی تحریک کا اعلان کرے گا، وہ آخری حد تک اس پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کسی حد تک جائے گا۔
مگر میں ایک بات آج جو اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بات اگر اسٹیبلشمنٹ، بات اگر ججوں کے فیصلوں، بات اگر عمران خان تک رہتی تو میں شاید چپ رہتا، مگر بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ بات آ گئی ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھی دنیا کی، وہ حرکت میں ہیں، اور جب گھر کمزور ہوتا ہے دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے۔ پاکستان آج ہر لحاظ سے کمزور نظر آ رہا ہے دشمنوں کو، خاص طور پہ معاشی اور عدلی اور سیاسی جو بحران ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے وہ ادارے، وہ قوتیں انٹرنیشنل پاکستان کے اداروں سے وہ باتیں منوانا چاہتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، وہ دباؤ میں رکھنا چاہتی ہیں پاکستان کے اداروں کو، حکومت کو، کہ جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالیاتی ادارے کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مالیاتی ادارے ایک بات مانے تو تین اور سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جس خطے میں ہے، اس خطے میں صورتحال نقشہ چینج ہو رہا ہے۔ وہ قوتیں جو ہم سے توقع رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم چین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مگر یاد رکھیں یہ میں حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہوں۔ میں کوئی قدرن اپنے پہ لگے نہ لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے سب سے پہلے سروکار یہ ہے کہ میری قوم آزاد رہے، میری ریاست آزاد رہے، میری قوم کا مستقبل روشن ہو۔ وہ عدلیہ کے ذریعے، وہ چند جرنیلوں کے ذریعے، وہ عالمی قوتوں کے مہرے کے ذریعے اگر میری آزادی سلب کرنے کی کوشش ہوگی اور میرے کانوں میں وہ آواز پڑے، مجھے دکھائی بھی دے، میں نہ بات کروں بے تو سب سے بڑا غدار پھر میں ہوں گا پاکستان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی قوتیں اس مورے کے ذریعے وہ باتیں، وہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں، کروا رہی ہیں، جس سے پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور کھل کے عالمی ادارے جو ہیں، عالمی قوتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہیں اور پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں تاکہ اس کے موقف کو جو قبول کیا جائے اور اس لاڈلے کو کسی نئے آر ٹی ایس کے ذریعے پھر اقتدار پہ لایا جائے تاکہ میری معیشت جو ڈوب چکی اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھا سکیں۔ تو میری آج بھی خواہش ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ 3-4 کا فیصلہ، کیا پاکستانی قوم میں سے کوئی مجھے یہ کہے گا کہ 3 کا فیصلہ مانو 4 کا فیصلہ نہ مانو؟ کوئی مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ کیا پاکستان کے اندر آج تک جتنے فیصلے ہوتے آئے غلط تھے یا صحیح؟ کیا عدالتوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہی نہیں مانا جاتا تھا؟ تو پھر آج کیوں خواہش کی جا رہی ہے کہ آپ اکثریت کے فیصلے کو نہ مانو، اقلیت کے فیصلے کو مانو؟ پھر مجھے یہ بھی کوئی بتا دے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے تمام کرداروں نے اعتراف جرم نہیں کیا تھا کہ اس کو سزا غلط ہوئی؟ اور کیا نواز شریف کے جرم میں، اس کو تاحیات نااہل کرنے کے جرم میں تمام کردار ایک ایک کر کے ثبوت دے نہیں چکے کہ وہ ہم نے ناانصافی کی؟ پھر آج کون ہے جو اس کو گواہ بنا کے مجھے کہہ دے یا کہہ دے کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ تو ہم مان لیتے ہیں، ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں
3 کا बेंच में से कोई एक कह दे कि ये तमाम सबूत गलत हैं, नवाज शरीफ को सजा दुरुस्त है, तो कौम मान लेगी। या फिर ये कहें कि पूरा फुल कोड बनाते हैं और कौम से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला करते हैं। ये ना हो कि कभी ये होता था कि किसी हुकूमत से इस्तीफा लेने के लिए, किसी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए, अपने मुतालबात मनवाने के लिए लोग तहरीकें चलाते थे, लोग निकलते थे। आज एक इंसाफ फराहम करने वाले अदारे के लोगों से आवाजें सुनना शुरू हो गई हैं, आना शुरू हो गई हैं कि हम ईद के बाद इस्तीफा लेने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अब भी कहता हूं, खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करते हुए जो कुछ हो चुका है हो गया, मगर इस चीफ साहब को और 2017 के जो जेआईटी बनी थी, जो फैसला लेने के लिए मॉनिटरिंग जज बना था, कम से कम इन 2 को इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद से दे देना चाहिए, ताकि कौम के अंदर इस अदारे का भरम रह जाए, ताकि इस अदारे से जो अक्सरियत की आवाजें उठ रही हैं उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए कौम सड़कों पे ना आए, बल्कि अखलाकी कदरें, आईनी तकाजे पूरे करते हुए खुदा के लिए इस कौम पर और दुनिया में जो ये अदारा मजाक बन रहा है, हम किसी तौर पर भी, भले हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, हम किसी तौर पर भी अपने अदारों को दुनिया के में एक तज़हीक के तौर पर जो लिया जाता है नाम, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम आज भी एक डिमांड इसलिए रख रहे हैं कि उन जजों के फैसले, चंद जजों के फैसलों से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका, चंद जर्नैलों के फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच चुका, और जो आज भी साबिक हो चुके हैं जर्नैल, मगर सहूलतकारी का रोल अदा कर रहे हैं। इस इमरानी फितने का वो एजेंडा जो वो गैर मुल्की कुव्वतों का आलाकार बन के पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उसको सहूलतकारी वो जज हों या जर्नैल हों, वो जो अदा करेंगे उसको भी उसी तनाजर में लिया जाएगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। अगर कोई एक देखें, हमने कभी भी किसी को हिट नहीं किया, वो इंसाफ करने वाला